حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 6 دن پہلے ہمیں ان کے انتقال کی خبر ہو گئی تھی۔ جب جدائی کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جمع فرمایا۔ ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور فرمایا، مرحباً، تمہیں خوش آمدید ہو، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائی، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، اللہ تمہاری مدد فرمائی، اللہ تمہیں بلند فرمائی، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں رزق دے، اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں قبول فرمائی۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہارے خیال رکھے اور تمہارے کام اسی کے سپرد کرتا ہوں۔ میں تمہیں اس واضح بات سے ڈراتا ہوں کہ اللہ کے مقابلہ میں اس کے بندوں کے متعلق اس کی زمین پر تکبر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے مجھ سے اور تم سے فرمایا، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور نیک نتیجہ متقی لوگوں کو ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا مقرر کردہ وقت اور اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا یعنی ساتھ آسمان پر بیری کا ایک درخت ہے، فرشتوں کے پہنچنے کی حد وہی تک ہے، اور یہ ایک مرکزی مقام ہے، عرش الہی سے احکام یہی پہنچتے ہیں۔ جنت المأویٰ، متقیوں کی آرام گاہ والی جنت، لبریز پیالے اور سب سے بلند رفیق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانے کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کو غسل کون دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خاندان کے مرد، سب سے زیادہ قریب کے رشتے والا، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ۔ پھر ہم نے پوچھا، ہم آپ کو کس میں کفن دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میرے انہی کپڑوں میں دفن دے دینا، یا یمنی جوڑی میں یا مصری کپڑوں میں کفن دے دینا۔ پھر ہم نے کہا، ہم میں سے کون آپ کی نماز جنازہ پڑھائے؟ یہ کہہ کر ہم بھی رو پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا ٹھہرو، اللہ تمہاری مغفرت فرمائی اور تمہیں تمہاری نبی کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائی۔ جب تم مجھے غسل دے چکے اور میرے جنازہ کو میرے اس کمرے میں قبر کے کنارے پر رکھ دو تو پھر تم تھوڑی دیر باہر چلی جانا، کیونکہ سب سے پہلے میرے خلیل اور ہم نشین حضرت جبریل علیہ السلام میری نماز جنازہ پڑھے گی، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر ملک الموت علیہ السلام اپنے پوری لشکر کے ساتھ، پھر سارے فرشتے نماز جنازہ پڑھے گی۔ پھر تم ایک ایک جماعت بن کر اندر آنا اور مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھنا، اور کسی عورت کو نوحہ کر کے نہ رونے دینا اور نہ شور مچانے دینا اور نہ بلند آواز سے رونے دینا، ورنہ مجھے تکلیف ہوگی۔ پھر میرے خاندان کے مرد اندر آ کر صلاۃ و سلام پڑھے، پھر تم میری طرف سے اپنے لیے سلام قبول کرو، اور جتنے میری بھائی اس وقت غائب ہیں انہیں میرا سلام کہہ دینا، اور میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرے بعد جو بھی تمہارے دین میں داخل ہو میں اسے بھی سلام کر رہا ہوں، اور آج سے لے کر قیامت تک جو بھی میری دین کا اتباع کرے گا میں اسے بھی سلام کہہ رہا ہوں۔ پھر ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون آپ کو قبر میں اتارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خاندان کے مرد اور ان کے ساتھ بہت سے فرشتے ہوں گے، وہ فرشتے تو تمہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن تم انہیں نہ دیکھ سکو گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکی۔